اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام سلسبیل کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک طولانی وقفے کے بعد جو ہمارا یہ پروگرام دوبارہ شروع ہوا، تو آج اس سلسلے کی دوسری ہماری یہ نشست ہے اور ہم دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے مفہوم عبادت کے حوالے سے مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ مطالب پیش کیے۔ اسی سلسلے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، اور آج کے پروگرام میں بھی ہم اس موضوع پر ایک حد تک روشنی ڈال سکیں گے۔ عبادت کیا ہے اور اس کا حقیقی مفہوم، اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عبادت یہ وہی غایت اور مقصد ہے کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا۔ قرآن مجید میں خداوند منان نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا، اگر کیا ہے تو صرف اس لیے تاکہ وہ ہماری عبادت بجا لا سکیں۔ عبادت خداوند منان مقصد خلقت انسان ہے، انسان کو اسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر عبادت کیا ہے، تاکہ انسان اس مقصد کو حاصل کرنے میں صحیح و کوشش کرے اور اس مقصد تک پہنچنے میں غلطی سے بچ سکے، اشتباہات سے بچ سکے۔ جب تک انسان کی منزل انسان کے اوپر واضح نہ ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس منزل تک رسائی انسان کو حاصل ہو سکے؟ عبادت اسلامی باقی جو اسلامی مفاہیم ہیں ان میں سے ایک مفہوم ہے اور ایک اہم مطلب، جس کے سمجھنے کے اعتبار سے خود اسلام کے پیروکاروں نے بہت غلطی کی۔ مسلمان اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے اور عبادت کے صحیح مفہوم سے اسے آگاہی حاصل نہیں ہوتی، اور یوں ہی اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ پرابلم صرف اسی موضوع کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ بطور کلی خود پورے دین اسلام کے حوالے سے بھی مسلمانوں کی یہی مشکل اور پرابلم ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنے والے پوری طول تاریخ میں ہمیشہ دیگر ادیان سے زیادہ رہے ہیں۔ اس دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس دین کے حوالے سے جو دیندار تھے وہ بہت تھے، لیکن اصل جو پرابلم اور مشکل رہی اس دین کے لیے، اور یا یوں کہوں کہ خود اس دین کے ماننے والوں کے لیے، وہ اس دین کو پہچان اور شناخت کے حوالے سے رہی۔ یعنی اس دین پر عمل کرنے والے دیندار بہت تھے اور ہیں اور رہیں گے بھی، لیکن اس دین کو پہچاننے والے بہت کم تھے، ہیں اور رہیں گے۔ دین پر عمل کرنا ایک بات ہے، اور دین کی شناخت حاصل کرنا، دین کو پہچاننا، یہ دوسری بات ہے۔ دین پر عمل کرنا ایک بات ہے اور دین کو پہچان کر اس پر عمل کرنا دوسری بات ہے۔ معرفت بہت ضروری ہے کہ آخر دین کیا ہے، اس کے حد و حال کیا ہیں۔ ظاہری طور پر دین اسلام تعلیمات کا مجموعہ ہے، بہت سارے احکام ہیں جو یہ دین اپنے پیروکاروں سے چاہتا ہے کہ ان پر عمل ہو۔ مشکل یہ رہی کہ بہت سارے لوگ جب دیندار ہوئے، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یا ذاتاً انہوں نے کوشش کر کے دین اسلام کو قبول کیا، یا آباء و اجداد میں یعنی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس دین کو مانا، اس کو قبول کیا، ایمان لائے، اور اس کی تعلیمات کا ایک حصہ اس کو لے لیا، اس کے احکامات کا ایک حصہ اس کو لے لیا، تو اسی کے حوالے سے وہ پریکٹس کرتے رہے، اور یوں وہ اپنے آپ کو دیندار کہلانے لگے
لہٰذا اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں۔ لیکن آیا اس پورے دین کا جو مقصد ہے، جو انسان کو سعادت عطا کرنا اور اس کی آخرت کی نجات کا سامان فراہم کرنا، اس دنیا کو اس آخرت سے پہلے انسان کے لیے جنت بنا دینا، یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اس مجموعہ تعلیمات کو اور مجموعہ احکام کو اس طرح لیا جائے جس طرح کہ اسے پیش کرنے والوں نے پیش کیا، یعنی خداوند منان اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جس طرح اس دین کو پیش کیا، اس طرح اگر انسان اسے لے اور وہ شناخت کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ان کے بعد ان کے برحق جانشینوں نے اس دین کے حوالے سے انسانوں کو عطا کی، اگر اس شناخت کے ساتھ اگر اس دین کو اپنایا جائے تو یقیناً یہ دین اسی دنیا کو ہی جنت بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ پرابلم رہی ہے۔ میں آج چاہوں گا کہ ایک اگرچہ مفہوم عبادت اس سے بھی ریلیٹڈ میری گفتگو ہوگی، لیکن ابتدا میں چاہوں گا کہ ابھی حالیہ جو واقعات ہیں، بالخصوص جو مختلف حالات سے ملک پاکستان گزر رہا ہے، وہاں پر جو دہشت گردی کا دورہ ہے اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کی بھینٹ لوگ چڑھ چکے ہیں، اور دہشت گردی کا نشانہ بننے والے بھی کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اور دہشت گردی کرنے والے بھی وہ بھی کون ہیں؟ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان دنوں میں جو سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے، بالخصوص ناظرین محترم، آپ خبروں کے حوالے سے ان تمام واقعات سے آگاہ ہوں گے، آپ تک خبریں پہنچتی ہیں میڈیا کے ذریعے، میڈیا کا دور ہے۔ آج کل ایک جو جریان پاکستان میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ حکومت یعنی حکومت پاکستان مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، کمیٹیاں بنائی جا چکی ہیں، طالبان نے بھی کچھ کمیٹی کے افراد کے اعلان کیا ہے، اور اس پر بھی دنیا حیران ہے کہ طالبان نے جن ناموں کو پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کس طرح واضح ہوئی کہ کس طرح وہ پاکستان میں بڑے مہذب انداز میں اور پاکستانی عوام کے خیرخواہ بن کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اگر ایک گروہ کسی پر اعتماد کرتا ہے تو تبھی اعتماد کرتا ہے کہ جب وہ اس کے مقاصد کے حصول میں ممد و معاون ثابت ہو۔ اگر طالبان اپنی کمیٹی کے لیے مختلف افراد کا نام پیش کر رہے ہیں تو یقیناً وہ افراد ان کے قابل اعتماد ہیں، اور جو آج تک لوگ نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو افراد سامنے آئے ہیں ان کی حقیقت لوگوں پر عیاں ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ کہ ایک طرف پاکستانی عوام کی خیرخواہی کا بھی نعرہ لگاتے رہے، لوگوں سے ووٹیں تک لی، الیکشن کمپین تک چلائی، اور ادھر سے آج خود ان کا چناؤ جو طالبان نے کیا ہے، یہ ایک حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح یہ لوگ طالبان کے ایجنڈے پر کام کرتے رہے، کس انداز میں، یہ ایک حقیقت۔ دوسری بڑی جو دردناک اور انسان کی روح کو تڑپا دینے والی حقیقت ہے وہ یہ ہے، آج مختلف میڈیا اور بالخصوص ٹی وی جیسے ایک عام میڈیا یا مختلف ٹاک شوز میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے ان میں طالبان کی مثلاً ڈیمانڈز کیا ہوں گی۔ تو میں گزشتہ دن ایک ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں جو لوگ موجود تھے ان میں ایک طالبان کا نمائندہ تھا، ایک مولانا جو خود پاکستان کے اندر رہ کر طالبان کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو اس ٹاک شو میں بات ہو رہی تھی کہ طالبان کا جو اولین مطالبہ جو اب تک سامنے آ رہا ہے اور ٹیبل پر بھی جس کو رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے۔ چنانچہ اس ٹاک شو میں پھر دلیلیں دی جانے لگی، ہاں یہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے، بالکل ہے۔ دوسری طرف سے جو ظاہراً اس مطالبے کے حوالے سے حیرت کا اظہار کر رہے تھے وہ لوگ یہ دلیل دے رہے تھے کہ پاکستان میں پہلے سے جو دستور موجود ہے، آئین پاکستان، وہ اسلامی ہے، اس کی شکوں میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان کا قانون یا اس دستور کی کوئی شک اسلام کے مخالف ہو
تو لوگ نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں یقیناً اس لحاظ سے۔ لیکن پھر جو طالبان کا نمائندہ تھا وہ یہ دلیل دے رہا تھا کہ دیکھیں بھئی عملی طور پر اس کا نفاذ نہیں ہے شریعت کا، دیکھیں کس طرح بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، کس طرح چوریاں ہو رہی ہیں، کس طرح بے گناہوں کا مال غصب ہو رہا ہے۔ واقعاً ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ یعنی یہ طالبان کس طرح پاکستانی قوم کے جو ہے وہ محب بن گئے، یعنی محب بن گئے کہ وہ پاکستان کے بچوں کے خیر خواہ، وہ پاکستان کی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے شریعت چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کے لیے شریعت کو چاہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ کس طرح شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی ہے کہ کل آنے والی نسلیں اللہ جانے وہ خود حیران ہوگی کہ کس کی مذمت کی جائے، کیا وہ لوگ کہ یہ جو مطالبہ پیش کر رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو ٹیبل پر بیٹھ کر ان پر ٹاک کر رہے ہیں، اس ایجنڈے پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی پاکستانی حکومت اور وہ کمیٹی کے افراد، اور پھر وہ لوگ کہ جو ان مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں، کون ہیں قابل مذمت؟ یعنی وہ طالبان شریعت کی بات کریں گے، طالبان وہ شریعت کے سائے میں پاکستانی قوم کے حوالے سے کہیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بچوں کا ریپ نہ ہو، خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی جو ایک بم دھماکے سے سینکڑوں ماؤں کی گودوں کو اجاڑنے والے، جو اپنے بم بلاسٹ کے ذریعے معصوم بچوں کا خون کرنے والے، جو حتیٰ کہ اسلام تو دور کی بات ہے، آج کے دور میں جو سیولائزڈ قومیں ہیں جن کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جنگ کے دوران مثال کے طور پر سکولوں پر حملہ نہ کیا جائے، یہ پوری انٹرنیشنل برادری کا ایک متفقہ ہے کہ ہر جنگیں ہوتی ہیں، ملک آپس میں جنگ کرتے ہیں، لیکن جب تم بمبارڈمنٹ کرو سکولوں پر بمباری نہیں کرنی، جب تم نے بم گرانا ہے تو اسپتالوں پر آپ نے بم نہیں گرانا۔ یہ تمام اقوام کا اس پر اتفاق ہے۔ اور پھر اسلام کا کیا کہنا؟ اسلام کی ابتدائی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی الف با سے بھی آگاہ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اسلام نے کس طرح جنگی اصول معین کیے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو کیا بتایا ہے کہ جب تم کسی علاقے میں داخل ہو تو تمہارے نقصان سے بالخصوص بچوں کو محفوظ ہونا چاہیے، خواتین پر تم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، انہیں قتل نہیں کرنا، ان کی کھیتیوں کو نہیں اجاڑنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، پانی میں زہر نہیں ملانا، کیونکہ پانی میں زہر ملانے سے ماس ڈسٹرکشن ہوتی ہے، جس میں خواتین بھی پئیں گی تو مریں گی، بچے معصوم بھی پئیں گے مریں گے۔ تو یعنی جہاں کہیں بھی تم داخل ہو تو تمہارے شر سے جو ظاہری طور پر ہے، تمہارے وار سے، تمہارے حملے سے، تمہارے گزند سے خواتین کو محفوظ ہونا چاہیے، بچوں کو محفوظ ہونا چاہیے، مریضوں کو محفوظ ہونا چاہیے، اور پھر جن کو تم گرفتار کر لو، جو تمہارے قیدی بن جائیں، پھر تمہیں انہیں قتل نہیں کرنا۔ اور آج بھی اسلام کی اس انسانیت پر مبنی ان حصولوں کو دنیا کی اقوام بھی مار رہی ہیں، اور پورے عالم میں POW یعنی پریزنر آف وارز کے لیے خصوصی قوانین ہیں کہ اگر آپ کی کسی ملک کے ساتھ لڑائی ہے تو اگر وہ فوجی قیدی بن جاتے ہیں تو آپ نے انہیں قتل نہیں کرنا، انہیں زندان میں انسانیت سوز سزائیں نہیں دینا۔ یہ غیر مسلم قومیں بھی اس پر اتفاق کر چکی ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پریزنر آف وار اس کو قتل نہیں کرنا، دین اسلام کا واضح شریعت محمدی کا، جس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، سیرت محمدی بھی بتاتی ہے یہی۔ لیکن یہی طالبان ہے۔ کیا دنیا والوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح معصوم بچوں کو انہوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، کس طرح خواتین کو، جب یہ ظالم کہ مسلمانیت تو دور کی بات ہے، ان کا انسانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے تمام انسانی حدود کو پار کرتے ہوئے بے گناہ بچوں کا قتل کیا، خواتین کی بے حرمتی کی، خواتین کو ایک بس جا رہی ہے اس میں بم پھاڑ دیا،
ایک جگہ پر بم پھاڑا جس میں بچے بھی مرے، جس میں خواتین بھی مری، کچھ لوگ زخمی ہوئے، لوگوں نے ان کو اٹھا کر اسپتال کی طرف انہیں لے گئے، لوگ آئے ہمدردی کے تحت، انسانی ہمدردی کے تحت، کچھ جو ادھر ادھر سے لوگ تھے، مسلمان تھے، جو اپنے مولا و آقا کی تعلیمات کو کسی حد تک جانتے تھے، نہیں بھی جانتے تو انسانی ہمدردی کے تحت ان زخموں میں کرانے والے زخمیوں کو اٹھایا، اسپتالوں میں گئے، خون پیش کیا کہ ہمارا خون لے لو۔ اب وہ خون دینے والے جا رہے ہیں، صفیں لگی ہیں اسپتال میں، ادھر اسپتال میں دوسرا بم پھٹتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا دین ہے کہ جس کے مطالبے کو خود ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ٹیبل کرنا، اور جو بھی اس ٹیبل پر بیٹھے گا وہ بہت بڑا مجرم ہوگا، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہوگا دین اسلام اور شریعت اسلام کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سے مسائل پر جھگڑا ہے، اس میں سے من جملہ ایک مسئلہ کشمیر ہے۔ انڈیا آج تک پاکستان پر اس مسئلے پر ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کرنا، کیونکہ جب ٹیبل پر بیٹھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو کلیم ہے اس کو ایک حد تک میں قبول کروں گا، اس کو میں ایک نزاع کے طور پر ایکسیپٹ کروں گا، پھر بیٹھوں گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش۔ وہ ملک کہتا ہے کہ اصلاً نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اس کو جھگڑا ہی نہیں سمجھتا، پاکستان اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا، میں صرف ایک مثال کی حد تک کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو شریعت کے حوالے سے طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان اور وہ نمائندے جو پاکستان کی قوم کے ووٹوں پر اقتدار تک پہنچے ہیں اور وہ بھی اس مذاکرات کے حق میں بیان دے رہے ہیں، اور شریعت کے حوالے سے جب یہ مذاکراتی ٹیمیں اور حکومت بیٹھے گی تو کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم مان رہے ہو کہ واقعاً وہ شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو کریں، خدا را اسلام کا مذاق مت اڑائیے، اسلام کا مذاق مت اڑائیے کہ طالبان، کم از کم طالبان کہ جن کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کی حدیں بھی کراس کر دی ہیں، وہ کم از کم شریعت اسلامی کی بات نہیں کر سکتے۔ وہ کس منہ سے کریں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے تو ایک ایسی بھیانک تاریخ رقم کریں گے کہ آنے والے دور میں جو نسلیں ہیں وہ پڑھیں گی کہ ایک درندہ صفت گروہ تھا جس کے ہاتھ معصوم لوگوں کے خون سے رنگین تھے، وہ آ کر بیٹھتا ہے ٹیبل پر، اور اسی مظلوم قوم کے نمائندوں اور انہی کے دیے ہوئے ووٹوں پر بننے والے صاحبان اقتدار کے ساتھ شریعت کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ وقت تو گزر ہو جائے گا وقتی طور پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے ساتھ ایک مذاق کرنے کی کوشش ہوگی، اسلام کے ساتھ ایک عجیب قسم کا مذاق ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے مجبوری یہ رہی ہے۔ اور پھر میں دوسرا یہاں پر وہ جو بات میں نے کی ہے اس میں اس بات کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، مثلا عام پوری قوم سمجھتی ہے، تمام یعنی دنیا کے تمام ممالک کے سویلائزڈ لوگ یہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ جب کوئی قیدی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ان طالبان، ان ظالمان نے پاکستانی فوجیوں کے جو قیدی بن کے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اسی میڈیا میں، انٹرنیٹ پر اور دیگر میڈیا میں وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں کہ کس طرح ان کے سر قلم کیے گئے، وہ بے بس جن کے پاس اب اسلحہ نہیں ہے، جو پریزنر آف وار ہیں، اور پھر ان کے سروں کے ساتھ ایسے کھیلا جاتا ہے کہ جس طرح بچے فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو کک لگاتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کا احترام۔ دین اسلام کہاں کہ جب معاشرے میں اپنے اصولوں کی بات کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ تم نے انسان اور انسانیت کے مقام کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ اسلام کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو وہاں پر حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی بات نہیں کی جاتی۔ مثلا اگر پریزنر آف وار ہے تو چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ، پھر ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب عالی، بعض جو مذاکرات کے حوالے سے تڑپ رہے ہیں کہ ہاں مذاکرات ہونے چاہیے، وہ اس حوالے سے بھی ایک دلیل دیتے ہیں، کچھ
کہ جناب عالی دیکھیں کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں کیا کرنا چاہیے، کسی ثالث کو ثالثی کرتے ہوئے ان کے درمیان جھگڑا ختم کرنا چاہیے۔ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ دو گروہ ہوں، مسلمان ہوں، کہاں ہے؟ یعنی آپ گروہ سمجھ رہے ہیں جو بغاوت کر رہا ہے، کہ ریاست کے حوالے سے بغاوت کر رہا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ 17-18 کروڑ عوام ہے جن کا خون بہایا جا رہا ہے، اور حکومت ہے اس کے اندر رہ کر کچھ لوگ باغی بنتے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں۔ پہلے تو یہ آپ فیصلہ کریں کہ وہ واقعاً ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، کیا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں جو معصوم لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، کیا ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کریں، پہلے اس پر تو بحث کر لیں، پہلے یہ تو دیکھیں کہ وہ مسلمان گروہ ہے، تو یہ تو دیکھ لیں کس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور اسی حوالے سے جو ہمارے لیے دردناک حقیقت سامنے آ رہی ہے، وہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی بزدلی کا جو اظہار ہے۔ مختلف کہتے ہیں کہ مشکلات میں، مصیبتوں میں بہت سارے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ عام حالات میں ٹیبل پر بیٹھ کر، کمروں میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب مصیبتیں ہوں، جب مشکلات ہوں، جب مشکل وقت ہو، تو اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ ایک اور حقیقت جو اس پورے سینیریو میں ہمارے سامنے آئی کہ ایک طبقہ سیاستدانوں کا وہ ہے کہ جو واقعاً اگر ان کو میرا یقین ہے، کیونکہ جو ان کی لائف، جو پاسٹ ہم دیکھتے ہیں گزرا ہے، ان کی جو پرسنل لائف یقیناً اتنا بڑا ان کا تعلق دین، اسلام اور شریعت کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن طالبان کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں جی، لیکن اس کا چیک بھی وہ کیش کرواتے ہیں۔ میں یہاں ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، اچھے خاصے انہوں نے ووٹ لے لیے، الیکشن کا دورہ تھا، اس میں کیا کیا، بہترین طریقے سے انہوں نے کمپین چلائی۔ کچھ دوسری پارٹیاں تھیں جو جلسے نہیں کر سکتی تھی، کارنر میٹنگ کر رہی ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بم پھٹ جائے گا، کوئی سوسائڈ بمبر آ جائے گا یا ٹارگٹ کلنگ ہو جائے گی، وہ جلسے کرنے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ سیاستدان ہیں کہ بڑے آرام سے اس بحران کے زمانے میں بھی بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، انہیں نہ گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے، نہ سوسائڈ بمبر کا خطرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ہوا، اور انہیں اچھے طریقے سے کیا ہے۔ عجیب ان کی ڈیول پالیسی رہی ہے، یعنی طالبان سے بھی چیک کیش کروا لیا، اپنی سیاست بھی چمکائی، میدان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی بم بلاسٹک کا خطرہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ وہ بھی ہمدردیاں جو کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اور پھر مزید آپ دیکھیں بزدلی کا انتہا، حتیٰ کہ 1-2 اخباری نمائندے شہید ہوئے، کچھ اینکر ہیں وہ ڈر گئے ہیں، جو ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل۔ اب کچھ اینکرز بھی آپ کو بیٹھے ہوئے ٹی وی شوز پر کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں طالبان کی، جو کہ واقعاً اگر ان کی پرانی ویڈیوز نکالی جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح وہ طالبان کے مخالف، اور حتیٰ کہ علماء اور مولویوں کے مخالف، حتیٰ کہ اپنے الفاظ میں اور باتوں میں غیر مستقیم طور پر اسلام اور پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بھی وہ کہنے والے لوگ ہیں، لیکن آج اتنے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہیں کہ طالبان کے حق میں بول رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے ناظرین محترم، ان کا صرف اور صرف کیا ہے، وہ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گولی ہمارے سینے پر بھی آٹ کر بیٹھ جائے۔ یہ وہ خطرناک ترین مصیبت ہے پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے، کہ جب جو وہاں کے دانشور، پڑھے لکھے لوگ، سیاست مدار، سیاستدان، قوم کے لیڈران اس بحران کی حالت میں جب وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں تو پھر ایسی قوموں کا فاتحہ پڑھ لینے چاہیے، اور قوم کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، قوم کو حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ جو اس وقت پہچانے جا رہے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ الیکشن بعد میں بھی آئیں گے، عوام کو شاید اگر یہ ملک بچا تو انتخاب کا بعد میں بھی موقع ملے گا، لیکن ابھی انہیں فیصلہ کرنا چاہیے، اس مشکل دور میں پہچاننا چاہیے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم کا وفادار کون ہے، کون سی سیاسی جماعتیں ہیں، اور وہ جو بڑے اونچے
دعوے کرنے والے لوگ تھے اور سیاستدان تھے، آج وہ کتنے یعنی واقعاً تھرڈ کلاس ان کے بیانات ہیں، اس حوالے سے سہمے ہوئے بزدل ہیں، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر پاکستان کی نمائندگی کرنے والے حکمران ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کی تقریر سن کر ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے انتہائی ایک بزدل، ڈرا ہوا، ایک سہما ہوا شخص ہے جو ظاہری طور پر پاکستان قوم کی ووٹوں سے آگے تو آ گیا ہے، قوم کی پہچان تو بن گیا ہے، لیکن اپنی بزدلی اور اپنی اس کراہت کا ایسا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ پاکستانی قوم نہ پہچان سکے۔ اور آخری بات ناظرین محترم، چونکہ ہمارا پروگرام سلسبیل ہے اور اس پروگرام کا فارمیٹ بھی یہی ہے کہ مختلف موضوعات کو اس میں زیر بحث لایا جاتا ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع میں جو واقعاً ایک ایسا موضوع کہ جس پر مختلف منہ جو ہے وہ اور مختلف باتوں کے ساتھ گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے بھی ایک گفتگو کی جائے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ مثلا یہ جو مذاکرات کا ڈونگ کھیلا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ مذاکرات کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو پارٹیاں ٹیبل پر بیٹھتی ہیں تو ان میں ایک اصول ہوتا ہے، چاہے سیاست کے میدان میں آپ چلے جائیں، چاہے کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، ایک سیدھا سادہ دو آدمیوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان ایک اصول ہوتا ہے جس کو آج کل کے سیاست دان اپنی ڈپلومیسی اور میں اس کو بڑے بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹیوں میں ایک کے پورے 100% مطالبات منظور کیے جائیں اور دوسری کے بالکل کوئی مذاکرات کو جو ہے وہ ان کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے مذاکرات میں، ڈائلاگ میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کے بھیانک نتائج یقیناً قوم جو ہے وہ دیکھے گی کہ بعد میں کیا ہوں گے، کہ اس وقت جو حکمران جرت نہیں کر رہے کہ انہیں واقعاً جو فیصلہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے، تو یہ ضروری امر ہے کہ اس حقیقت کی طرف بھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں تو اب قوم یہ پوچھ سکتی ہے ان حکمرانوں سے، ان سیاستدانوں سے، یہ مسلط پسندوں سے، خطرات سے وقتی طور پر بچنے والوں سے، جو اپنی ذاتی زندگی کو خطرات اور یعنی کہ دشمنی لینے کے آڑ میں نہیں، جرت نہیں ہے ان کو، ایسی پالیسی اپنانے والوں سے یہ سوال ہے کہ ان مذاکرات میں کم از کم جو طالبان ظالمان کا مطالبہ ہے وہ کیا قبول کیا جا سکتا ہے۔ ان کی شریعت کا مذاق جو میں نے پہلے بات کی، یہ بہت بڑا مذاق ہوگا اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے۔ ان جن کے چہرے جو ہے وہ درندہ حیوان کی طرح انسانوں کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شریعت کے موضوع پر گفتگو ہوگی تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے، میں نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ اب آگے بڑھیں، میں کہتا ہوں کوئی بھی ان کا مطالبہ نہ مانا جائے، صرف یہی مان لیا جائے کہ طالبان کو حکومت پاکستان کچھ نہیں کہے گی، جناب آپ بم نہ پھاڑیں، جناب آپ کیا کریں، مثال کے طور پر ٹارگٹ کلنگ روک دیں وغیرہ وغیرہ، کسی سیاستدان بیچارے مسکین اس کو آپ نہ چھیڑیں، کسی یہ ٹی وی پر بڑے عام دنوں میں بڑکیں لگانے والے جو اینکر ہیں ان کو نہ چھیڑیں، اخباری نمائندوں کو نہ چھیڑیں۔ صرف اتنی بات بھی مان لی جائے کہ ایسا ہے کہ تم جو ہے وہ زندگی بسر کرو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، آپ اپنی مرضی کے مطابق وہاں رہو، اپنی تنظیم کی جو فعالیت ہے اس کو جاری رکھو۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات ہوں کہ جس میں کوئی قوت پاکستانی حکومت ایک کیا طالبان سے یہ منوا سکے کہ تم اپنی تنظیمی فعالیات کو بند کر دو، تم اپنے وجود کو مٹا دو؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو کم از کم ماننا پڑے گا کہ تمہیں ایک تنظیم کی حیثیت سے ہم مانتے ہیں، تم اپنے علاقے میں رہو، پورا ملک تمہارا ملک ہے، تم اپنی فعالیات ایکٹیویٹیز کو جاری رکھو۔ تو میں کہتا ہوں کہ وقتی طور پر ان شیطانوں نے یہ ظلم و ستم وقتی طور پر روک بھی دیا، یعنی بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کرنا چھوڑ بھی دیا، اسپتالوں پر خودکش حملے چھوڑ بھی دیے، مسجدوں میں نمازیوں کو قتل کرنا جو ہے وقتی طور پر اس سے ہاتھ کھینچ بھی لیا، روک بھی لیا۔ تو یہ تاریخ بتائے گی کہ اس تنظیم کو
اور اس مینٹلٹی کو اگر یہیں کچلا نہ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ پھر 2-3 سال کے بعد اتنے مضبوط ہو چکیں گے، اتنے مضبوط ہو چکے ہوں گے کہ پھر آج اگر یہ بزدل حکمران ان کو نہیں روک سکے، ان کو نہیں مٹا سکتے، اور آج مجبور ہے پوری قوم اتنی بڑی فوج ہونے کے حوالے سے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس جدید ترین اکوپمنٹ ہے، پاکستانی قوم کے پیسوں پر، ٹیکسوں پر اتنی بڑی فوج ہے چلنے والی، اتنے اسلحے خریدے جا رہے ہیں، تو کیا پاکستانی قوم بھی سوچ رہی ہوگی اے بزدلو، کیا ہم ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ تم چند دہشت گردوں، مٹھی بھر لوگوں کے حوالے سے اتنے بزدل بن جاؤ؟ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تو کم از کم تو ٹیبل پر یہ دینا پڑے گا، انہیں اتنا وقت تو دینا پڑے گا۔ اگر ان کو وقت ملا تو کیا ہوگا؟ پھر جب یہ سر اٹھائیں گے تو پھر واقعاً اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، پھر مشکل ہو جائے گا، اور بہت مضر اثرات ہوں گے۔ اس ٹیبل ٹاک سے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ قوم کو آپ بڑا برا درس دے رہے ہیں، بڑا برا درس دے رہے ہیں۔ ان مظلوموں کو آپ بری طرح سے احساس دلوا رہے ہیں کہ جو پاکستان کی بقا کے لیے اتنا طویل عرصہ قربانیاں دے رہے ہیں، جن کے بچے مارے جا رہے ہیں، جن کی خواتین ماری جا رہی ہیں، چاہے وہ اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہو یا اہل تشیع ہو، ان کو آپ احساس دلوا رہے ہیں کہ تم کتنے احمق ہو کہ اتنا عرصہ گزر گیا۔ دیکھو، اگر منوانا ہو تو ایسے منواؤ جس طرح طالبان اپنے آپ سے منواتے ہیں۔ انہوں نے اسلحہ لیا، انہوں نے سب کچھ کیا، اور حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے، تو پھر تمہیں ظلم سہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احساس بہت احساس ہے کہ جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اور وہ قوم واقعاً یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی پاکستان کے محب وطن ہیں، مزید بھی وہ قربانیاں دیں گے، مزید بھی اس پاکستان کے لیے وہ اپنی جانیں دیں گے، پاکستان کو بچانے کے لیے۔ لیکن ان بزدل حکمرانوں کی طرف سے جو انہیں احساس دلوایا جا رہا ہے، یہ انتہائی شرماور ہے کہ ایک باغی گروہ، مختصر سا باغی گروہ، وہ اسلحہ لے کر اٹھے تو اس کے ساتھ حکومت وقت اسے کچلنے کی بجائے اس کے ساتھ مذاکرات کرے۔ کیا یہ اور نہیں سوچ سکتے؟ کیا باقیوں کو یہ خون دینا صرف آتا ہے؟ کیا قربانی صرف دوسروں کے کھاتے میں پڑی ہے؟ کیا یہ سیاستدان اپنے جلسوں کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے بزدل بن جائیں اور قاتلوں کا مقابلہ نہ کر سکیں؟ کتنا عجیب مذاق ہے۔ پھر وہ جو شہید دینے والی قوم ہے، شہید پرور قوم ہے، پھر ادھر سے مذاق در مذاق یہ ہے کہ ان سے ووٹیں بھی لے کر پھر اقتدار میں بھی آئیں، ان کے خون کا بھی سودا لگائیں، ان کے قاتلوں کو بھی قبول کریں، ان کے قاتلوں کے مذاکرات کو بھی مانیں۔ عجیب مذاق ہے کہ واقعاً یہ ایسا مذاق ہے کہ شاید تاریخ میں پہلے اس قسم کا مذاق نہ ملا ہوگا جو ابھی ہونے جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے بزدل حکمران، پاکستان کے بزدل سیاستدان جو طریقہ کار ابھی اپنا رہے ہیں، ان دہشت گردوں کے حوالے سے، ان طالبان ظالمان کے حوالے سے، خدا وند منان ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حقیقی جو پاکستان کے مخلص دانشور ہیں ان کو بھی پہچان سکیں، جو مخلص سیاستدان ہیں، مخلص اقتدار جو حکمران ہیں، آیا وہ مخلص ہیں یا نہیں، یہ تمام پہچان سکیں۔ اور پاکستانی قوم کو بھی ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ واقعاً ہماری جو سیاست ہے، جو ایک عجیب و غریب قسم کا نظام ہے، وہ اس نظام میں حقیقی نمائندوں کو اقتدار اور ایوان اقتدار تک پہنچائے۔ اور اسمبلیوں میں آج کیا قوم کے، چاہے اہل سنت ہوں چاہے اہل تشیع ہوں، پاکستانی قوم میں جو مظلوم ہیں، جن کی جو شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کیا آج بھی انہیں یہ وقت نہیں آیا کہ احساس کریں کہ آج پاکستان کی مثلاً اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں
ان کے ترجمانی کرنے والے، ان کی صحیح ترجمانی کرنے والے کون سے پارلیمنٹیرین ہیں، کون سے سیاستدان ہیں، کون سے نمائندگان ہیں جن کو آپ نے ووٹ لے کر بھیجا؟ یہ اگر پاکستانی قوم اس مشکل میں، کہتے ہیں ہر مصیبت میں کچھ ایک رحمت بھی کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر اس پہلو کو سمجھ جائے، اپنا لے، تو آئندہ کے لیے اس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تمام مصیبت کی گھڑی میں جو صاحبان اقتدار پاکستانی قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جو پاکستان کے نمائندگان ہیں، پاکستانی قوم کے نمائندگان ہیں، جو رول ادا کر رہے ہیں، کم از کم اس پورے منظرنامے میں پاکستانی قوم اگر یہی سبق حاصل کر لے اور آئندہ جب کوئی ایسا انتخاب کا یا چناؤ کا موقع آئے تو ایسے لوگوں کو بھیجے ایوان اقتدار میں جو واقعاً اس ایوان میں پہنچ کر اور پھر اسمبلی میں پہنچ کر مظلوموں کی آواز بلند کر سکے، جو مسلط پسندی کا شکار نہ ہو، جو بہادر ہو، یعنی کم از کم حکمران کو جو اسلامی اس حوالے سے تعلیمات کی بہت روشن ہدایت ہے، حدیثوں میں اور قرآن میں ایک مستقل موضوع ہے کہ کون شخص ہے کہ جو ایک مسلم گروہ کی قیادت کر سکتا ہے، ایک قائد کو، ایک لیڈر کو، ایک راہبر کو، ایک حکمران کو کس قدر بہادر ہونا چاہیے۔ ایسا بہادر ہونا چاہیے کہ پوری اگر نظر دوڑائی جائے تو پوری قوم میں، پوری امت میں اس جگہ کوئی بہادر نہ ہو۔ بہت بڑے بہادر موجود ہوں قوم میں، لیکن اس جگہ یعنی ایک مسلمان لیڈر کو اتنا ہونا چاہیے، یار یہ معیار نہ صحیح، کم از کم اپنی قوم کی بہادری کے برابر تو بہادری دکھاؤ۔ وہ جو بہادر قوم اپنے بچے قربان کر کے پھر بھی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم دین، اسلام اور پاکستان پر اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ جوان کہتے ہیں کہ جوانیاں، آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور میں اس پروگرام کے توسط سے سلام پیش کروں گا شہید اعتزاز حسن پر کہ اس کے باپ کا پیغام تھا پوری قوم کے لیے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے میرا بیٹا، ہاں اگر حادثے میں مارا جاتا تو مجھے افسوس ہوتا، اگر کہیں چلتے کسی بیماری میں مارا جاتا تو افسوس ہوتا، لیکن مجھے افسوس اس لیے نہیں ہے کہ میرا بیٹا پاکستان کے کام آیا، پاکستانی قوم کے کام آیا۔ میرا بیٹا اس نے ثابت کر دیا کہ میں اس قوم کا فرد ہوں، اور یہ ثابت کر دیا دنیا والوں کے سامنے کہ اس قوم میں ایسے بہادر افراد موجود ہیں کہ جو دہشت گردوں کے سامنے بزدلی نہیں دکھاتے، جو دہشت گردی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ایسے قوم واقعاً سلام کے قابل ہیں، ان پر بے شمار سلام ہے ہمارا ان کے والدین پر جنہوں نے ایسے بچے کی تربیت کی۔ اور ایک طرف تو قوم اس طرح قربانیاں پیش کر رہی ہے، اس قدر تیار ہے قوم، اور دوسری طرف وہ جو بزدل ہیں، یعنی بزدل ہیں۔ قوم آپ کی یہ ہے کہ سینکڑوں کی، ہزاروں کی جان بچانے کے لیے ایک نوجوان کہ جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، جو شاید پوری طرح اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں اتنی محبت ہے دین کی، اسلام کی اور انسانیت کی کہ کتنی تمنائیں ہوتی ہیں ایک جوان کے دل میں۔ سلام ہو، ہزاروں لاکھوں سلام ہو اے اعتزاز حسن کہ کس طرح تو نے اپنی جوانی اور تمناؤں اور پورے مستقبل کو ایک طرف رکھ کر کے اپنے کندھے پر لٹکا ہوا بستہ اتار کر کے، اللہ جانے تو نے کس طرح جرت کی، آج کی یہ دنیا تیری اس بہادری کو کا تجزیہ نہیں کر سکتی، تو آگے بڑھا اور ایک دہشت گرد کے دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور ہزاروں طالب علموں کے اور اس کے مستقبل اور ہزاروں ماؤں کے آنسو بچانے کے لیے تو نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو نے اپنے اس دنیا کے ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے دنیا کے مستقبل کو قربان کیا، تو نے اپنی ماں کے ارمانوں کو قربان کیا، اپنے والد کے ارمان کو قربان کیا، تو نے اپنی تعلیم کو قربان کر دیا، تو نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن تیری ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں، ہم بھی فخر کرتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے، صد افسوس ہوتا ہے کہ اسی قوم، ایسی قوم اگر اس قوم میں ایسے افراد ہوں تو اس قوم کے ساتھ کھیلنے والے، ان کے
ہولی کھیلنے والے دہشت گردوں، مٹھی بھر دہشت گردوں کے سامنے، اسی قوم کی دنیا والوں کے سامنے نمائندگی کرنے والے حکمران اور سیاستدان اتنے بزدل ہوں کہ گھٹنے ٹیک جائیں، یہ فوج بھی ہو یا اسلحہ بھی ہو۔ خداوند منان ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں جو دوست ہے اس کو بھی پہچان سکیں، دشمن کو بھی پہچان سکیں، اور حقیقی معنی میں ہم دین اسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھ سکیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق حاصل ہو۔ انشاءاللہ العزیز اپنے سلسبیل کے اس جو سلسلہ گفتگو ہے اس پروگرام میں آئندہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اسلام سے ریلیٹڈ جو مختلف موضوعات ہیں، جو دین اور ہماری دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی موضوع بن سکتے ہیں، ہم کسی نہ کسی ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ پروگرام آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔